مسکینوں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو، والجار ذی القربیٰ اور قریب کے پڑوسیوں سے بھی، والجار الجنوبی اور دور کے پڑوسیوں سے بھی احسان والا معاملہ کرو، والصاحب بالجنبی اور کروٹ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، وابن السبیل مسافروں سے بھی احسان والا معاملہ کرو، وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے بھی احسان والا معاملہ کرو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے، شوخیاں مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پچھلی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال گھریلو معاملات میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح کی کوئی ناراضگی ہو جائے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو ایک حکم مرد کی طرف سے چن لو اور ایک حکم عورت کی طرف سے بنا لو۔ آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب دیکھو یہی مقام ہے جہاں اللہ پنچ بنانے کا حکم فرما رہا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور اسی مقام پہ بالکل ساتھ ہی فرما رہا ہے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ جو پنچ بنانا ہے اس طرح اور ان کا پھر فیصلہ ماننا جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ اگر وہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسی کا حکم دے رہا ہے، تو پھر اس سے منع کیا جاتا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ رب ذوالجلال نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے ہم نے عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ رب کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، نہ تو کسی بت کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی دربار کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ سجدے کی آگے قسمیں ہیں، ایک ہے تعظیمی سجدہ، ایک ہے تحیت کا سجدہ، ایک ہے عبادت کا سجدہ۔ ان تین سجدوں میں سے کوئی سجدہ بھی کسی حالت میں رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ ہمارے اسلام میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں قرار دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے عرض کی۔ ایک مقام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر تشریف لے گئے تو آگے سے کچھ جانور جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا، ان کو دیکھ کے صحابہ نے عرض کی۔ ایک یہ ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھے ان کے درباروں کے یہ آداب تھے کہ جو آتا تھا سجدہ کرتا تھا، تو جب صحابہ نے ان کی طرف دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہ پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہمیں آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور وہیں اپنے فرمان میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر عورت کو حکم دیا جاتا وہ اپنے مرد کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں احتیاط ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، کسی مزار شریف پہ جانا ہو، کسی اس طرح کے معاملے میں جانا ہو تو بندہ محتاط ہے کہ وہاں ایسی حایت نہ بنائے، ایسی شکل نہ بنائے کہ اس طرح لگ رہا ہو کہ جیسے کہ سجدہ کر رہا ہو۔ اگرچہ سجدہ نیت سے ہوتا ہے اور سجدے کے لیے حدیث شریف میں اعضاء کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کن کن عضووں سے سجدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کسی کو شک نہیں بننا چاہیے، بندہ محتاط رہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی بندہ کسی دوسری ذات کو عبادت میں شریک کر دے، وہ اس کی بھی عبادت کر رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی بات ہے۔ جیسے یہ کافر لوگ، بت پرست لوگ کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، عبادت کے لحاظ سے انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا۔ پھر جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں اسی طرح بتوں سے بھی مانگتے ہیں۔ جس وقت اس طرح کی آیت برابر ہو جائے گی تو پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی تو جیسے اللہ والے لوگ ہیں، جیسے یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ہاں چلے جاتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں، حضور غوث پاک سے فریادیں کرتے ہیں، پھر یہ بھی تو مانگنے والی بات ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی اللہ والے سے فریاد کرتا ہے تو اس کی صورتحال اور ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ پکی بات ہوتی ہے کہ میں جس سے فریاد کر رہا ہوں اس نے اگر میری مدد کی تو وہ اللہ کی دین سے میری مدد کرے۔ یہ پکا اس کے اندر عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کی مدد کرتا ہے، وہ مالی مدد ہو، وہ علمی مدد ہو، وہ روحانی مدد ہو، وہ جس طرح کی بھی ہو، اگلے بندے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی دین سے میری مدد کر رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوا تو کسی قسم کی شرک والی صورتحال نہیں بنے گی۔ اب اس کے دوسری طرف ہم نظر کریں تو یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کوئی اللہ کی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، روحانیت عطا کی ہے، تو وہ روحانیت ان سے مانگنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا کی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ کہ ان کی دولت میں مساکین اور ہمارے لوگوں کا بھی حق ہے۔ وہ سائل بن کے آگے سوال کرتے ہیں، واقعی مجبور ہوتے ہیں، پھر ان کا مانگنا ناجائز نہیں ہوگا۔ ہر صورتحال لیکن ذہن میں یہ پکا ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ جو ہم سے آگے مخلوق سے تعاون کر رہے ہیں، جو آگے یہ سارے کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی دین سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر ایک چیز کے لحاظ سے رب ذوالجلال کو یکتا ماننا یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا